اول کا مہینہ ہے، ہر طرف یہ بات پھیل رہی ہے کہ لوگ ربیع الاول کے اندر پیغمبر کائنات کی عظمت اور شان اور مقام اور آپ علیہ السلام کے ولادت کا تذکرہ، آپ علیہ السلام کے دن اور رات کا تذکرہ، آپ علیہ السلام کے سیرت اور کردار کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے چند ہی منٹوں کے اندر گفتگو کو سمندر کو کوزے میں بند کرنا ہے۔ جملے بڑے مختصر ہیں، توجہ میری طرف رہے کہ لفظوں میں بیاں وصف پیغمبر نہیں ہوتا، لفظوں میں بیاں وصف پیغمبر نہیں ہوتا، کوزے میں بند کبھی سمندر نہیں ہوتا، لفظوں میں بیاں وصف پیغمبر نہیں ہوتا، کوزے میں بند کبھی سمندر نہیں ہوتا۔ جو سمجھے نہ تیرے فخر کو فخر کا باعث، وہ بو جہل تو ہوتا ہے پر بو سر نہیں ہوتا۔ قرآن نے کہا قلب محمد پہ اتر کر ہر نبی صاحب کوثر نہیں ہوتا۔ گرامی قدر آقا علیہ السلام وہ پوری کائنات کے امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، کاشف الدجا ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، امام کل کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی ذات ہے جن کے بارے میں بر صغیر پاک و ہند کا ایک عالم اٹھا اور رات کی تاریکی ہے، آسمان پر ستارے ڈگمگا رہے تھے اور قلم اٹھائی اور قلم بند کرنے لگا کہ لوگوں نے بڑی کتابیں لکھی، پیغمبر کی سیرت پر بڑے مقالے لکھے، بڑی تصانیف کی، لیکن میں پیغمبر کے بارے میں لکھوں۔ رات کا حصہ بیت گیا، رات ختم ہونے لگی اور دیکھتا کیا ہے، کہتا کیا ہے کہ اگر میں نے پیغمبر کا بچپن دیکھا، بچپن بھی اعلیٰ، لڑکپن دیکھا، لڑکپن بھی اعلیٰ، جوانی دیکھی، جوانی میں اعلیٰ، بڑھاپا دیکھا، بڑھاپے میں اعلیٰ، ازواج مطہرات میں آپ علیہ السلام اعلیٰ، آپ کے چہرہ انوار سب سے اعلیٰ، آپ کے رخسار مبارک سب سے اعلیٰ، آپ کے ہونٹ مبارک سب سے اعلیٰ، آپ علیہ السلام کا بدن مبارک سب سے اعلیٰ۔ حضرات توجہ کرنا، اینڈ میں کہتا کیا ہے، قلم اٹھایا اور قلم بند کر کے جملے آپ کے گود کی زینت بنانے جا رہا ہوں۔ کہا یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجہک المنیری لقد نور القمر، اے کائنات کے امام، اے آمنہ کے در یتیم، اے عبداللہ کے نور نصر، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ذات بھی اللہ، کردار بھی اللہ، اخلاق بھی اللہ، رویہ بھی اللہ، نسب بھی اللہ، حسب بھی اللہ، فضل بھی اللہ، شرافت بھی اللہ، نقابت بھی اللہ، ذہانت بھی اللہ، فطانت بھی اللہ، دیانت بھی اللہ، امانت بھی اللہ، صداقت بھی اللہ۔ کہا من وجہک المنیری لقد نور القمر، اگر چاند چمکتا ہے تو وہ تیری روشنائی سے چمکتا ہے۔ لقد نور القمر من وجہک المنیر، کہ آپ کا چہرہ چاند سے بھی خوبصورت ہے۔ اور حسان بن ثابت جب لوگ پیغمبر کائنات پہ تبرہ کر رہے تھے، پیغمبر کائنات پہ کیچڑ اچھالا جا رہا تھا، اس وقت میرے آقا کائنات نے حضرت حسان بن ثابت کو کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا، حسان ممبر پہ بیٹھیے اور میری مدح بیان کیجئے، میری نعت بیان کیجئے، میری شان بیان کیجئے، میرا مقام بیان کیجئے، میرا فضل بیان کیجئے، میری رسالت بیان کیجئے، میرا بچپن ذکر کرو۔ حسان بن ثابت نے کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان نے تڑپ کر قلم اٹھائی اور بول اٹھے، اے اللہ، احسن منکا لم تر قط عینی،
آپ علیہ السلام اتنے حسین چہرے والے، اتنے خوبصورت ہیں، لم ترى قط عین، کسی آنکھ نے پیغمبر سا حسین اور جمیل حسین جیسا خوبصورت کوئی انسان نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، حسان تیری آنکھیں دیکھتی کہاں، رب نے ایسا لال کسی ماں نے جنم نہیں دیا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے، ہر ضعف سے اللہ نے پاک بنایا ہے۔ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، حسان نے تڑپ کر کہا کأنک قد خلقت کما تشاء، پیغمبر کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حسان نے جملوں میں کہا کأنک قد خلقت کما تشاء، لگتا یوں تھا جیسے حسان کہتا گیا رب بناتا گیا۔ اونچی آواز سے کہیں، مزہ نہیں آیا؟ آج کا کالا اور آج کا ناپاک جسارت کرتا ہے پیغمبر کائنات کے ناموس پر، حرمت پر، ذات پر، بات پر، کمالات پر، کردار پر، نبوت پر، ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے سوال درازی کرتا ہے۔ اہل الحدیث پیغمبر کی ذات کو نہیں مانتے، پیغمبر کی شان کو نہیں مانتے۔ جاؤ ترائے عرض میں، پوری دنیا میں یہ پیغام ہے، جب تک اہل الحدیث کا ایک فرد باقی ہوگا، ایک بچہ باقی ہوگا، آقا علیہ السلام کی ذات، بات، کردار، اخلاق، رویہ، گفتار، امامت، ذہانت، دیانت، قیادت، امارت کا تذکرہ ہوتا رہے گا، اور بکواس بکنے والے کا منہ کالا ہوتا رہے گا۔ اور جو پیغمبر کے خلاف بات کریں گے ہم اس کو ٹوکیں گے۔ کیا کریں گے؟ ٹوکیں گے۔ ٹوکو گے نا؟ اونچی آواز سے ٹوکیں گے نا؟ جو پیغمبر کی ذات کے خلاف بولے گا، حرمت کے خلاف بولے گا، آپ کی ناموس پر، نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے گا، اسے روکو گے؟ انشاءاللہ آپ نے اس بات کا عزم کرنا ہے، ہاتھوں کو بلند کر کے ناموس صحابہ کے لیے، ناموس رسالت کے لیے، تحفظ و ختم نبوت کے لیے ہمارے اکابرین نے اپنی جانوں کا، اپنے مال کا، اپنی اولاد کا، اپنی جوانیوں کو پیش کر دیا۔ لیکن آج نواز شہر کے زندہ ضمیر زندہ ہیں اور یوتھ فورس کے نوجوان زندہ ہیں۔ انہوں نے عزم کیا ہے، انہوں نے کہا ہے جب تک ہم زندہ ہیں پیغمبر کائنات کی ذات کا ڈنکا بجتا رہے گا، آپ کے کردار کا ڈنکا بجتا رہے گا۔ جو آواز اٹھے گی، جو ناپاک جسارت کرے گا، جو قلم اٹھے گا، اس قلم کو توڑ دیا جائے گا۔ جو زبان کھولے گا اس زبان کو کھینچ لیا جائے گا۔ جو تحریک اٹھائے گا اس تحریک کو دبا دیا جائے گا۔ ہم تن من دن قربان کریں گے، آقا علیہ السلام کے ناموس کے لیے تیار ہیں؟ اونچی آواز سے انشاءاللہ۔ زندہ ہے زمانے میں فدایان محمد، یوں تابندہ رہیں گے فدایان محمد۔ یہ گل کھلتا رہے گا، اس گل کو شہیدوں کا لہو ملتا رہے گا۔ ہر سمت میں چلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا، اب جاگ اٹھے ہیں دی کے متوالے، دنیا کو جگا کر دم لیں گے، یا بس میں جہاں مہکائیں گے، یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ وما علینا